علی فرقان صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی. سر یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ایک ملک کا اس سطح پر آ جانا آپ کو نہیں لگتا کہ اعتراف شکست ہے کہیں نہ کہیں؟ یقینی طور پہ یہ بھی ایک محاذ جس کو انڈیا نے ہمیشہ بڑے مؤثر انداز میں استعمال کیا. بھارت کا میڈیا جو ہے وہ اس لحاظ سے ان کی فورن پالیسی اور ان کا جو نیریٹو رہا ہے ریاست کا اس کو بڑے جاندار انداز میں پیش کرتا رہا ہے. اور اس کی ایک حمایت جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر بھی مودی نے اپنے تمام ماضی میں جتنے بھی بیانیے بنائے، جتنی بھی فورن پالیسی اچیومنٹ کی، اس میں ایک خاصا کردار رہا ہے. لیکن یہ جو موقع ہے اس کے اوپر ایک خاصی پسپائی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اور یہ اس کا اعتراف ہے جو جس طریقے سے ان کو ان اکاؤنٹس کو بند کرنا پڑ رہا ہے. پاکستانی فنکاروں کے اکاؤنٹس تک جو ہے وہ بند کرنے کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں. نہ صرف پاکستانی فنکار بلکہ ان کے اپنے جو فنکار ہیں ان کے اوپر ایف آئی آرز جو ہیں وہ مودی حکومت نے جو ہے وہ کر دی ہیں. ان صحافیوں کے اوپر، ان فنکاروں پہ جنہوں نے سوال اٹھائے اس تمام صورتحال کے اوپر، ان پہ نہ صرف ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بند کیا جا رہا ہے. تو یہ یقینی طور پہ ایک بڑی ناکامی ہے اس میڈیا کے فورم کے اوپر بھارت کی، مودی حکومت کی. اور اس وقت جس طریقے سے یہ کہہ رہے تھے کہ مودی حکومت نے جتنا زیادہ اپنے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اپنے حالیہ عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھا، یہ اس کا بھی ایک طرح سے ڈاؤن فال جو ہے وہ اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کی طرف آؤں گی علی فرقان صاحب. یہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ اس نے بھارت کے ساتھ کیا ہے $13 کروڑ کا، اس معاہدے کے کرنے سے جو خطے کا امن ہے اس کو فروغ ملے گا. یہ ذرا مجھے سمجھا دیجیے گا، میرے دیکھنے والوں کو سمجھا دیجیے گا کس طرح سے فروغ ملے گا. اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ خطے میں جو ایک اسلحے کی دوڑ ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گی. علی صاحب، یقینی طور پہ امریکہ کا اب جو ہے وہ بہت زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہے. نہ صرف یہ معاہدہ بلکہ ماضی میں آپ دیکھیے، چاہے وہ کوارڈ کا فورم ہو یا اپنے اسٹریٹجک الائز کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ انڈیا کو خاص اہمیت دیتے ہیں. انڈیا کو انہوں نے حالیہ طور پہ نہ صرف نیوکلیئر سطح پہ ان کو معاہدے کیے بلکہ ان کو بہت ساری جو ہے وہ جی پی ایس ٹیکنالوجی سے لے کے اور نیول فورسز کو جو ہے وہ انہوں نے اسٹرینتھن کرنے کے لیے معاہدے کر رکھے ہیں امریکہ نے بھارت کے ساتھ. تو وہ ان کا ایک الائنمنٹ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. اس ساری الائنمنٹ، اس ساری تمام تر جو انہوں نے انڈیا کو حالیہ عرصے میں جو ہے وہ ویپنائز کیا ہے، اس کی ٹریننگ کی ہے، اس کو جو ہے وہ چین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سب تو جو ہے وہ دھرام سے گر گیا. وہ تو کہاں، وہ تو ایک ہی آپ دیکھیے کہ اس حملے کے نتیجے میں سب سے پہلے جنگ میں جو ہے وہ فضائی برتری جو ہے وہ اپنی ثابت کرنا ہوتی ہے کسی ملک کو. بھارت تو پہلے ہی قدم کے اوپر اپنی فضائی برتری جو ہے وہ گرا بیٹھا ہے، اور اتنی بڑی جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ سب کی سب گر گئی. تو امریکہ جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو بڑھائے، چونکہ چین کا اس سے جو ہے وہ اسے ممکن ہو سکے گا اس کے سامنے کھڑا ہونا، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا جو بیان ہے وہ اس نے بھارت کی حمایت نہیں کی ہے. بلکہ اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھیں تو سفارتی سطح پہ اس کو کسی طریقے سے آپ پاکستان کی حمایت کہہ سکتے ہیں، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کشیدگی کو دونوں ملک حل کریں. یہ پاکستان کی فتح ہے. جو امریکہ کا جو بیان ہے اور جو مارکو روبیو کی جو بات چیت ہوئی ہے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے، وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کامیابی ہے. اس وقت کوئی ملک سوائے اسرائیل کے بھارت کے موقف کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے. اس دہشت گردی یا اس واقعے کو ضرور مذمت کی ہے اس کو دہشت گردی کے تناظر میں، لیکن کسی نے بھارت کے اس پوائنٹ کو تسلیم نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو یہ ملک پاکستان سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہوتے، یہ پاکستان سے یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. مشکل دن آ چکے ہیں. علی فرقان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ سر یہ فرما دیجئے کہ یہ تبادلے ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں، جو کل ایک بڑا تبادلہ ہوا خاص طور پر، اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے بھارت کی، اس کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کھل کر دنیا کے سامنے کہیں نہ کہیں آئے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تبادلے یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارتی افواج کی جو آپریشنل ایفیشنسی ہے اس پر کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان خود بھارت کے اندر موجود تھے. بہت بڑے سوالات ہیں، اور یہ صرف عدم اعتماد نہیں، یہ ایک طرح سے ایک عملی مظاہرہ ہے. صرف فاصلے نہیں ہیں اس وقت بی جے پی کی حکومت، نریندر مودی اور ان کی جو افواج ہیں اس کے درمیان، بلکہ ایک واضح خلیج اور ایک عدم اعتماد کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. خاص طور پہ جو وائس ایئر چیف کا ہٹائے جانا جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ رافیل طیارے وہ طیارے ہیں جن کے حصول کے لیے
لیے नरेंद्र मोदी जो है वो पिछले तकरीबन 6-7 साल से कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने खुद से विज़िट किए फ्रांस के, उन्होंने खुद से मुआहदे किए और उस हवाले से उनके बयानात मौजूद हैं कि अब राफेल के हसूल के बाद भारत की जो फ़ज़ाइया है वो ख़ित्ते में जो है वो नाकाबिल तस्खीर हो गई है और अब जो है वो उसका राज होगा इस खित्ते की फ़ज़ाओं पे। और ये पहला मुज़ाहरा था राफेल का, अरबों डॉलर की वो जो सरमायाकारी और वो जो सारा कुछ था वो सब का सब उसका हवा में बह गया। मोदी का इस पहले ही मुज़ाहरे में राफेल जो है वो मिग 29 से भी ज़्यादा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, जो फरवरी 2019 में वो तो फिर पाकिस्तान की जो है वो हदूद में आया और यहाँ से जो है वो अगरचे वो अपना पेलोड ही शायद सिर्फ गिरा के वापस गया। ये तो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल ही नहीं हो सके राफेल, और उनका जो निज़ाम है पाकिस्तानी रेडार सिस्टम ने उसको इस हद तक मफलूज कर दिया कि वो 4 के 4 राफेल तैयारे उनको वापस जो है वो पसपाई इख्तियार करना पड़ी, वापस जाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक है दिफाई एतबार से, जिसने भारत की जो दिफाई सलाहियत है जो कि जंगज़दा एक फ़ज़ाइया है भारत की, उसको सामने रख दिया है, उसको सामने बेनकाब कर दिया है। और आप देखें कि भारत जो है उसके नेवल चीफ ये इकरार कर चुके हैं, उनका बयान मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर आप से 2 माह पहले कि पाकिस्तान की नेवी जो है वो उनसे ज़्यादा सलाहियत रखती है, और ये उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो फ़िज़ाई लिहाज से वो नाकाम हो चुके हैं, बहरी तौर पे उनके नेवल चीफ इकरार कर चुके हैं। ज़मीनी सतह के ऊपर आप देख लें कि गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान ने उनकी कितनी दर्जनों चेक पोस्ट जो हैं वो उड़ा दी हैं। तो हर सतह पे वो हार गए हैं। अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे जो पाबंदियां लगा रहे हैं हमारे जो, तो मीम्स की जंग भी जो है वो हार चुके हैं। तो अब सुलह की जो आपने बात की है, तो सुलह नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ जो है वो रिकॉर्ड पे है, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने ये कहा है कि अब सालिसी नहीं होगी, तहकीकात होंगी।